وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العينين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا جد الحسنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج الصالحین، شمس العارفین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اصحاب رسول کا ذکر فرما رہا ہے. کائنات میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب خود رب العالمین نے فرمایا. ایک جماعت ہے انبیاء کرام کی اور دوسری جماعت ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک ہے میرا اور آپ کا انتخاب کرنا، کسی چیز کو سلیکٹ کرنا، کسی چیز کا انتخاب کرنا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز میں نے انتخاب کی ہے، جس کی سلیکشن میں نے کی ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. ایک ہے رب کا انتخاب کرنا. آپ کے میرے انتخاب میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ عظیم رب ہے. جس چیز کو وہ انتخاب کرتا ہے اس میں کمی پیشی نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے نبیوں میں سے اللہ پاک نے مجھے چنا، واختار لی اصحابی. پھر آپ نے فرمایا میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا، واختار لی اربعہ. میرے صحابہ میں سے اللہ پاک نے میں نبی کے 4 یاروں کو چنا. تو ایک ہے انبیاء کی جماعت، دوسری ہے اصحاب رسول کی جماعت. مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے، کوئی بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، سر بسجود رہے، قرآن پڑھتا رہے، اللہ کا ورد کرتا رہے، ساری زندگی عبادت کرے، لیکن نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی کا انتخاب خود اللہ پاک نے فرمایا. اسی طرح کوئی بندہ ساری زندگی چلے کاٹے، نفل پڑھے، روزے رکھے، فطرانے دے، زکوٰۃ دے، نیک اعمال کرے، غوث بن جائے گا، کتب بن جائے گا، شیخ بن جائے گا، محدث بن جائے گا، ابدال بن جائے گا، مفسر بن جائے گا، کاتب بن جائے گا، لیکن بلال حبشی کی اس ایک آنکھ تک نہیں پہنچ سکتا جس آنکھ نے دیدار مصطفیٰ فرمایا ہے. نہ انبیاء تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ حضور کے اصحاب تک کوئی پہنچ سکتا ہے. انبیاء کو بھی اللہ نے انتخاب کیا اور حضور کے صحابہ کا انتخاب بھی اللہ پاک نے فرمایا. آج انہی صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی، عظیم لیڈر، عظیم جنگجو، عظیم سپہ سالار، جس کا نام دنیا سے بڑا اوجل ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ صرف صحابہ کی صف میں صرف مولا علی شیر خدا بہادر تھے، یہ غلط ہے. اور بھی بے شمار صحابہ ہیں، سمجھیے اور بھی بڑے عظیم صحابہ ہیں.
میں اس عظیم ہستی کا آج ذکر کرنے جا رہا ہوں جسے دنیا حضرت ابو دجانہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اللہ پاک نے انہیں تقویٰ کتنا عطا فرمایا، اسلام کی خاطر کتنا لڑے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی شہادت کیسے واقع ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، وہ بھی ہدایت پا گئے، انشاءاللہ تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے نبی کے صحابہ کی مثال جو ہے نا قرآن پاک میں دی ہے۔ حضرت ابو دجانہ ان کا اصل نام ہے سماک بن حرشہ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ، بعض نے کہا ان کا نام سماک بن اوس ہے، زیادہ تر مضبوط قول یہ ہے ان کا نام ہے سماک بن حرشہ، اور دنیا جو ہے انہیں حضرت ابو دجانہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب اسلام پھیلنے لگا اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر کو بلایا، آپ نے فرمایا مصعب بن عمیر دین کا کام کرنا ہے، اسلام کا کام کرنا ہے، آپ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے مختلف علاقے میں جاؤ، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے، وہاں جا کے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاؤ اور نبی پاک کی رسالت کا پیغام پہنچاؤ۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں میں نبی کا یہ فرمان سن کے نکل پڑا، دو قبیلے بڑے مشہور تھے، ایک کا نام تھا خزرج اور دوسرے کا نام تھا اوس، یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے، ان کا آنا جانا بھی بہت کم تھا، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے جھگڑتے بھی رہتے۔ آپ کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے اوس میں جا کے نبی کی تبلیغ سنائی، اللہ کی توحید کا ذکر کیا، نبی کی نبوت کا ذکر کیا، سرکار دو عالم کی رسالت کا ذکر کیا، کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، کچھ لوگ بے ایمان رہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میری محنت جاری رہی، میں وہاں سے چلتا چلتا خزرج میں آیا، خزرج میں جب میں نے دین کا تعلیم دی، دین کا پیغام پہنچایا، خزرج میں ایک جوان ہے جسے دنیا سماک بن حرشہ کے نام سے جانتی ہے، جنہیں اہل اسلام ابو دجانہ کہتے ہیں۔ آپ نے جب اللہ کی توحید کو سنا، میرے نبی کی رسالت کو سنا، اللہ پاک نے ان کے دل میں ایسا نور رکھا، انہوں نے مصعب بن عمیر کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور دین اسلام قبول فرما لیا۔ ایک صحابی نے صحابی کو کلمہ پڑھایا، یہ ذہن میں رکھیے گا بہت سارے صحابہ ایسے تھے، بہت سارے مسلمان صحابہ نہیں کہوں گا جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک گروپ آیا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا پہلے تم بتاؤ، انہوں نے کہا انتم مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں۔ فرمایا اگر تم مسلمان ہو تمہیں نہیں پتہ یہ کون ہے، یہی تو آخری نبی ہے، یہی تو پیغمبر ہے۔ فرمایا ہمارے پاس ان کے جاننے والے، ان کے چاہنے والے صحابہ آئے تھے، ہم نے ان کا سن کے کلمہ پڑھ لیا تھا، ہم نے تو نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اویس کرنی کو دیکھ لیں، آخر اویس کرنی نے کلمہ پڑھا تو تھا نا، لیکن کلمہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑا تھا، صحابی سے نبی کا ذکر کیا تھا، ظاہراً تو وہ نبی کی ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ ان میں ایک حضرت ابو دجانہ ہیں، انہوں نے جب مصعب بن عمیر سے دین کا سنا، اسلام کا سنا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت ان کا نام بڑا مشہور تھا، پہلوان بہت اچھے تھے، تیر تلوار بڑی اچھی چلانا جانتے تھے، نیزہ بازی کے بہت زیادہ ماہر تھے، گھوڑ سوار کے بہت زیادہ ماہر تھے، کشتی کرنا جانتے تھے، جنگیں لڑنا جانتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اب اگر تیرے نام پہ جنگ ہوئی نا، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ خدا کا یہ بندہ کافروں کے ساتھ کرتا گیا ہے۔ شاید اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ کچھ عرصہ گزرا، جنگ بدر کی شروعات ہو گئی۔ اب جنگ بدر کو ذرا سامنے رکھیے گا، پھر آپ کو اس صحابی کا مقام سمجھ آئے گا۔ مسلمانوں کی تعداد 313، بروایت اختلاف 315 ہے،
کافروں کی تعداد ہے 1000. مسلمانوں کے پاس 3 مسلمان ایک گھوڑے پہ جا رہے ہیں، کچھ پیدل جا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے تک بھی نہیں. اور ادھر کافروں کی تعداد 1000 ہے، ہر کافر کے پاس گھوڑا ہے، گھوڑا نہیں تو اس کے برعکس اونٹنی موجود ہے. ادھر مسلمانوں کے پاس جو تلواریں ہیں، کسی کے پاس نیام نہیں، تلوار زنگ آلود ہے، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، ادھر اعلیٰ قسم کا اسلحہ موجود ہے. ادھر نبی کے صحابہ روزے میں ہیں، ادھر ان کا شراب پی جا رہی ہے. ادھر نبی کے صحابہ بھوکے ہیں، ادھر سیراب ہو کے کھڑے ہوئے ہیں. ادھر جہاں پہ غلام ہیں وہاں پہ ان کے آقا کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ جنگ جو کھڑے ہوئے ہیں، جنگ کے اصول جاننے والے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ سادے سودے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. میں سوچتا رہا آخر اتنے کمزور تھے اس نے، مالی اعتبار سے تلوار بھی نہیں ہے، تعداد بھی نہیں ہے، لڑنا بھی نہیں جانتے، مارنا بھی نہیں جانتے. یہ 313 1000 کے سامنے کیسے آئے؟ علماء لکھتے یہ نہیں، نبی نے کہا جانا ہے، لڑنا ہے، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آقا آپ نے کہہ دیا ہم آپ کی خاطر جان دے بھی دیں گے، آپ کی خاطر جان لے بھی دیں گے. صحابہ پر تان و تشریح کر دینا، ان کے خلاف باتیں بہت آسان ہے. اس لمحے میں آپ جا کے دیکھیں جنہوں نے لڑے ہیں نبی کی خاطر، دین کی خاطر، بہت مشکل ہے. ذرا دیکھو تو صحیح. ٹھیک ہے، یہ 313 وہاں پہ یا 315 پہنچ گئے. ایک صحابی کے پاس تلوار نہیں تھی تو راستے میں کفار ہنس پڑے. انہوں نے کہا تم لڑو گے، تم فتح کے لیے جا رہے ہو، تم کافروں سے لڑو گے، ابو جہل سے لڑو گے، اور تیرے پاس تو تلوار ہی نہیں ہے. اس نے جناب ایک درخت کی ٹہنی کوڑی، اس نے کہا انشاءاللہ اللہ اسی سے مدد لے لے. ٹہنی توڑ کے بدر لڑی ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. آج بھی کافر روتا ہے بدر کو یاد کر کے. آج بھی پہلی جنگ اسلام کی ہو رہی ہے. جنگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے سب سے پہلے پریشر ڈالنے کے لیے ایسا داؤ لگایا جاتا ہے یا ایسا بندہ بھیجا جاتا ہے تاکہ اگلے بندے پہ پریشر آئے کہ اگلا بندہ لڑنے نہ آئے. انہوں نے پریشر ڈالنے کے لیے عاصم کو بھیجا. عاصم اہل عرب میں بہت بڑا پہلوان تھا اور بہت اچھی تلوار بازی کرنا جانتا تھا. عاصم کا نام اتنا مشہور تھا. جب عاصم میدان میں آئے نا، اس نے کہا اہل عرب والوں جو نہیں جانتا تو سن لو، میں عاصم ہوں، میرا نام ہی تمہارے لیے کافی ہے مسلمانوں. اور جو مجھے نہیں جانتا ایک مرتبہ آ جائے میرے سامنے، بچے یتیم نہ کر دو، بیویاں بیوہ نہ کر دو، گھر بار تمہارا ختم نہ کر دو، تو میرا نام عاصم ہے. اب یہ بیچارے 313 نبی کے صحابی، پہلی جنگ ہے، سامنے اتنا بڑا طاقتور کھڑا ہوا ہے، پریشان ہیں کون اس سے لڑے گا. حضرت ابو دجانہ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا محمد عربی کا غلام حاضر آج. پہلی جنگ ہو رہی ہے. ابو دجانہ گئے، فرمایا تو کون ہے؟ کیا تو میرے نام سے واقف نہیں؟ عاصم کہتا ہے کیا تو میرے دستے بازو کی طاقت سے بازو نہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے خاندان کو بھی جانتا ہوں، تو مجھے نہیں جانتا. اہل عرب مجھے ابو دجانہ کے نام سے جانتے ہیں. لڑائی شروع ہوئی، کہتے خدا کی قسم پہلی تلوار ابو دجانہ نے اتنے زور سے تلوار چلائی. اب جس بندے نے تلوار پکڑی ہوگی میری بات سمجھے گا، یہاں پہ تلوار لگی اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اتنا پریشر کافروں پہ پڑا، وہ تو پریشان ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے ہم ان مسلمانوں کو ہلکا سمجھتے تھے، ہم مذاق اڑاتے ہیں، یار اس بندے کی طاقت تو دیکھو. خالی تلوار جسم نہیں کاٹتی، تلوار کے پیچھے ہاتھ کا بھی بڑا دار و مدار ہوتا ہے. اس صحابی کی طاقت کا عالم یہ ہے، اس نے تلوار مار کے کافر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کفر سارا ہل گیا. انہوں نے کہا معبد آپ جاؤ اس ابو دجانہ کو شہید کرو.
معبد آگے بڑھا، 2 منٹ آپ کے سامنے رہا، حتیٰ کہ معبد تلوار پھینک کے بھاگا، ابو دجانہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، حتیٰ کہ معبد نے اپنی جان بچانے کی خاطر ایک کنویں میں چھلانگ لگائی، ابو دجانہ نے کنویں میں چھلانگ لگائی، ایسے ذبح کیا جیسے کسائی ایک بکرے کو ذبح کرتا ہے۔ فرمایا آنا ابن دجانہ، تو عاصم ہے، تو معبد ہے، تو مجھے لوگ ابو دجانہ کے نام سے جان دے۔ یہ پہلی جان ہے، پہلا کردار ہے اس بندے کا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر، بعض نے کہا عبداللہ بن عمیر، یہ وہ آدمی تھا کہ جنگ میں آ کے کہتا ہے دلنی علی رسول اللہ، بتاؤ بھائی نبی پاک کہاں ہے، بتاؤ تمہارا پیغمبر کہاں ہے۔ جنگ تو ہو رہی تھی، کسی مسلمان کو پکڑ لیتا، ابو دجانہ سے لڑ پڑتا، مولا علی شیر خدا سے لڑ پڑتا، نہیں، وہ میدان میں آ کے کہہ رہے دلنی علی رسول اللہ، میں نے گھر قسم اٹھائی ہے آج میں اس نبی کو شہید کر کے جاؤں گا، بتاؤ تمہارا پیغمبر کہاں پہ ہے، بتاؤ تمہارا رسول کہاں پہ ہے۔ حضرت منبر پہ بیٹھ کر صحابہ کو بھونکنا آسان ہے، ان کی طرح دفاع کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس دن جنگوں میں کون آیا تھا، قرآن کی حفاظت کس نے کی ہے، اس دین کو کس نے پھیلایا ہے۔ جب حضرت ابو دجانہ نے سنا، آپ کو پہلے سے پتا تھا یہ نبی کا دشمن ہے، پہلے بھی اس نے بڑی دشمنی کی، پہلے بھی بڑی سازشیں کی، ادھر وہ آواز دے رہا تھا دلنی علی رسول اللہ، ادھر ابو دجانہ کہہ رہے تھے دلنی علی عبداللہ، عبداللہ کہاں پہ ہے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ لوگوں نے کہا ابو دجانہ جنگ ہو رہی ہے اسلام اور کفر کی، وہ سامنے کافر ہیں، کسی کو بھی پکڑ لو۔ فرمایا نہیں، عبداللہ کہاں پہ ہے۔ ہر بندے کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ فرمایا جنگ اسلام کی ہو رہی ہے، کافر سامنے کھڑے ہیں، ابو جہل کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، عبداللہ کہاں پہ ہے۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اے میرے نبی کا گستاخ ہے، میں اپنے ہاتھوں سے ماروں۔ وہ خدا کے گستاخ ہیں، خدا کے دشمن ہے، یہ نروا نبی کا گستاخ ہے، پہلے مجھے اس کو بتاؤ، اس کا خاتمہ کروں گا، باقیوں کو میں دیکھ لوں گا۔ کہتے اچانک عبداللہ اور ابو دجانہ آمنے سامنے ہو گئے، جیسے لڑائی شروع ہوئی، راوی نے جو منظر کھینچا وہ کہتے خدا کی قسم دیکھ رہے تھے، دونوں لڑ رہے تھے، سرکار دو عالم ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر ابو دجانہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جس آنکھ نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ آنکھ جنت میں جائے گی، وہ آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی۔ اندازہ لگاؤ وہ کیا عالم ہوگا، ابو دجانہ لڑ رہا ہوگا اور سرکار کی آنکھیں ابو دجانہ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ جیسی ابو دجانہ نے اسے قتل فی النار کیا، میرے نبی نے میدان میں جو دعا کے ہاتھ اٹھائے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا، ایک ہے دعائیں کروانا، ایک ہے دعائیں پڑھنا، ایک ہے جناب دعائیں لکھنا، ایک ہے دعائیں سننا۔ ہم کہتے ہیں یہ عام آدمی کا کام ہے، نیک وہ ہوتا ہے جو زندگی میں ایسا کام کرے سامنے والا خود دعائیں دے۔ ابو دجانہ نے جب اس گستاخ کا سر قلم کیا، میرے نبی نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں ابو دجانہ سے راضی ہوں، میرے مالک تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ خود میرے پیغمبر نے اس کو دعا دی، حاجی حج کرتا ہے خدا راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے خدا راضی ہو جائے، روزہ دار روزہ رکھتا ہے خدا راضی ہو جائے۔ ابو دجانہ وہ ہے، فرمایا خدا بھی تجھ سے راضی ہے کہ خدا کا مصطفیٰ بھی تجھ سے راضی ہے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہے، میرے نبی نے جماعت کروائی، ابو دجانہ جماعت میں شریک ہوئے چلے گئے۔ اصحاب رسول نے توجہ دلائی، آقا یہ آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد فوراً چلا جاتا ہے، یہ آپ بھی توجہ کیا کرو، سنتے شروع کر دیتے ہو، فرائض شروع کر دیا کر دیتے ہو، دعا مانگی کرو۔ الدعاء المخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لازمی کوشش کیا کرو، دعا میں ضرور شریک ہوا کرو۔ سنتے نفلے وہ اپنی جگہ میں ہیں، سمجھے، ہو سکتا ہے جو سنتے پڑھ کے جنت طلب کر رہے ہوں وہ دعا میں مانگی جاتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ابو دجانہ ہے نا، اگلے دن اس کو روک لینا، فجر کی جماعت ہے۔ ابو دجانہ جماعت سے نکلنے لگے، کسی نے کہا ٹھہرو اللہ کے نبی نے ملنا ہے۔
ابو دجانہ مسجد میں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ابو دجانہ فجر کی جماعت میں آتے ہو, کیا وجہ ہے فوراً چلے جاتے ہو, ہمارے پاس نہیں بیٹھتے, رو پڑے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا آقا میرا جو پڑوسی ہے نا یہودی ہے, اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے اور اس کی ایک شاخ میرے گھر میں جھکی ہوئی ہے. مدینے میں صبح صبح ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور بعض دفعہ کھجوریں میرے گھر میں آ جاتی ہیں. مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے جانے سے پہلے کہیں میرا بیٹا بیدار نہ ہو. ایک کھجور کھا لی, حرام کا لقمہ کھا لیا, کون سا منہ لے کر قیامت کے دن خدا کے دربار میں جاؤں گا. اتنا حلال باپ کی حقوق ہے نا جو اولاد کے اوپر, اس میں سے ایک ہے فرمایا اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے. ایک بزرگ کہتے ہیں ایک فوجی اپنے گھوڑے کو 17 میدانوں میں لے کر گیا, وہ اس کی اطاعت کرتا رہا. ایک میدان میں گھوڑا باغی ہو گیا, اس نے کہا کیا ہوا تجھے؟ اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی. اس نے کہا میرے مالک 17 جنگوں میں تو نے حلال کا گھاس کھلایا تھا, میں نے بھی تیری اطاعت کی ہے. اس جنگ میں تو نے گھاس حرام کا کھلایا تھا, میں تیری اطاعت کیسے کروں؟ فرمایا اسی طرح باپ جب اولاد کو حلال کھلاتا ہے, اولاد بھی فرما برداری کرتی ہے, اطاعت کرتی ہے. اولاد اگر حرام کھائے, حرام باپ کھلائے, پھر اولاد فرما برداری نہیں کرتی. آپ نے فرمایا آقا میں صرف اتنا ڈرتا ہوں کہیں میرا بچہ حرام کا لقمہ نہ کھائے. میرے نبی اتنے خوش ہوئے, آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ابو دجانہ گھر چلا جا. آقا آپ مسکرا رہے میری غربت کو؟ آپ نے فرمایا نہیں, ابھی ابھی جبریل آئے, جبریل نے مجھے رب کا سلام دیا اور فرمایا محبوب آپ اپنے صحابی کو خبر دے دیں, تیرے تقوی کی وجہ سے اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب فرما دیا ہے. بعد میں بعض روایتوں میں آتا ہے ابو بکر صدیق نے وہ درخت خرید کر جناب حضرت ابو دجانہ کو دے دیا. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں نہیں, یہودی کو جب پتہ چلا نا تو وہ اللہ کے نبی کے دربار میں اپنی پوری فیملی لے کر آیا. عرض کی اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا خیریت؟ آقا میں سوچتا رہا جس نبی کے غلاموں کے تقوی کا یہ عالم ہے, اس نبی کے تقوی کا عالم کیا ہوگا. اسلام کی دوسری جنگ ہوئی جنگ اول. بدر میں جب یہ کافر مارے گئے بڑی شکست ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے اور بدلے میں ہم احد لڑیں گے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313, کافروں کی تعداد 1000 ہے. اب احد لڑ گئی ہے, 7000 مسلمان ہیں اور کافروں کی تعداد ہے 10,000. تھوڑی ہمیشہ بڑوں پر غالب آئے, زیادہ پر غالب آئے. 10,000 کافر ہیں, 7,000 نبی کے غلام ہیں, 6 شوال ہیں, نبی بھی روزے میں ہیں کہ نبی کے صحابہ بھی روزے میں ہیں. یہ جنگ ذرا مختلف تھی. اس میں جو ہندا نامی عورت ہے ابو سفیان کی بیوی, سیدنا امیر معاویہ کی والدہ, جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے باقاعدہ عورتوں کا ایک گروپ بنایا. مائیں بیٹیاں اوپر بیٹھی ہیں تو اللہ کرے ان کو سمجھ آئے عورت اگر تبلیغ کرے تو اثر کتنا بڑھ رہا ہے. اس نے عورتوں کا ایک گروپ تیار کیا, ڈھول باجے والی, ناچنے والی, گانے والی, جوانوں کو جوش دلانے والی. اتنی انہوں نے اتنی تیاری کی کہ جب اود کی زمین لگی, میدان اود کا لگا ہوا ہے, ہندا نے گیت گائے اور کیا کہا, ہم شہزادیوں کی بیٹیاں ہیں, ہم شہر سواروں کی بیٹیاں ہیں, ہمارے جوان بزدل نہیں, ہم بہادروں کی بیٹیاں ہیں, ہم مر جائیں گی لیکن واپس نہیں جائیں گی, ہماری جوانوں کی لاشیں اٹھیں گی لیکن واپس نہیں جائیں گے, ہم اپنے بزرگوں کا بدلہ لینے آئے. اور ان عورتوں نے باقاعدہ کیا کیا, اگر دوران جنگ کوئی کافر پیچھے ہٹتا یہ ڈھول مار دی, اتنا اس کو مذاق اڑاتی, اتنا مذاق اڑاتی حتیٰ کہ شرمندگی کے سبب وہ ناچ جاتے ہوئے میدان احد میں جا کے لڑتا. اسی لیے ان کو کامیابی ملی, پیچھے یہ عورتیں تھیں. اب احد کی زمین لگ گئی ہے. اب میرے نبی نے دیکھا کہ احد کی زمین لگ چکی ہے, جنگ شروعات ہو گئی. اب میرے نبی نے کیا کیا, اللہ کے رسول نے اپنی تلوار لی. آپ نے فرمایا من یاخذ منی
یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ فقال انا یا رسول اللہ فباسطوا ایدیہم منہم کل انسان. ہر ایک صحابی نے کہا کہ میں لوں گا تلوار، میں لوں گا. ذوالفقار علی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ مولا علی شیر خدا کی تلوار، اس تلوار کو کیوں چھپایا گیا؟ آپ نے فرمایا میری تلوار کو کون لے گا؟ ہر ایک صحابی نے کہا آقا میں لوں گا، میں لوں گا. آپ نے فرمایا من یاخذ منی بحقہ، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے چپ ہو گئے، کیونکہ سرکار کی تلوار ہے، اس کے حقوق ہے. سارے خاموش ہو گئے، ابھی حقوق نبی نے نہیں بتائے. ابو دجانہ آگے بڑھے، عرض کی آقا میں حاضر ہوں، تلوار آپ مجھے دیں. میرے اور آپ کے نبی نے تلوار دی، تلوار ہاتھ میں پکڑی. عرض کی پیارے نبی اب بتائیں آپ کی تلوار کے حق کیا ہے؟ اب نبی نے تین، بعض روایت میں 4 حق بتائے. پہلا، آپ نے فرمایا مسلمان پہ یہ تلوار نہ چلے. تیری زبان اگر مسلمان پہ چلے، تیری کلاشن کوف اگر مسلمان پہ چلے، مجھے بتا تو کس درجے کا مسلمان ہے؟ میرے نبی تو جنگ میں کہہ رہے ہیں ابو دجانہ یہ محمد عربی کی تلوار ہے، کسی مسلمان کے اوپر تیری تلوار نہ چلے. آقا ٹھیک ہو گیا. دوسرا بتائیں، آپ نے فرمایا یہ تلوار کسی کافر عورت یا کافر بزرگ یا بچے پہ نہ چلے. آقا ٹھیک ہو گیا. تیسرا، آپ نے فرمایا دشمن پہ اتنی چلے کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. آقا چوتھا حق کیا ہے سمجھیں؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی موت قبول کرے گا، میدان نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. 4 حق میرے نبی نے بتائے. کتنے صحابہ ہیں سمجھ؟ 7,000 میں سے ایک ابو دجانہ ہے، نبی کی تلوار کو پکڑا، پھر اس کے بعد سرخ امامہ شریف پہنا. بعض کہتے امامہ نہیں تھا، وہ کپڑا تھا. سرخ رنگ پہ لوگ اعتراض کرتے نا، پہلے پڑھ تو لو. سرخ کیا تھا؟ اہل عرب میں مشہور تھا کہ جب ابو دجانہ سرخ کپڑا پہنتا ہے یا سرخ امامہ پہنتا ہے، مطلب یہ ہے موت تک لڑے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. اور جب سرخ پٹی آپ کے سر پہ ہوتی، ہر ایک کافر کی تمنا ہوتی میرے سے اور جو مرضی لڑے یہ بندہ میرے سے نہ لڑے. اتنا روتے، اتنا دوا. سرخ پٹی پہنی اور یوں چلنے لگے، یہ ایسے 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 پہلوانوں کی طرح. ایک صحابی نے نبی کو کہا آقا یہ تو اکڑ کے چل رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پہ آج ان کے سارے کے ساتھ چلتے ہیں، یہ اتنا اکڑ کے چل رہا ہے. آپ نے فرمایا مسئلہ یہی ہے کہ چلنا عارضی ان کے ساری کے ساتھ چاہیے، لیکن اگر سامنے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اور جو بندہ اکڑ کے چلے، ایسی چال خدا کو بھی پسند ہے تو خدا کے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. ابو دجانہ ایسے چل کے میرے نبی کو دکھایا. سمجھے کہ آقا آپ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. سمجھے ابو دجانہ اوف کی سرزمین پہ گئے، اوف کی سرزمین پہ جا کے سب سے پہلا تلوار کے سامنے آنے والی ہندا، تلوار گردن پہ رکھی. سمجھے یہ حضرت ابن زبیر کہتے میں نے کہا دیکھتا ہوں اب کیا ہوگا. آپ نے تلوار پیچھے کر لی. میں نے کہا ابو دجانہ کیا ہوا، آپ نے تلوار کیوں نہیں ماری؟ فرمایا نبی نے کہا تھا میری تلوار کا حق یہ عورت پہ نہ چلائی جائے. نبی کی تلوار کا حق ادا کر رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد ایک اور جوان آیا، لوہے کا خود پہنا ہوا ہے، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے، لوہے کے بازو پہنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس سے کون لڑے گا؟ جیسی ابو دجانہ سے آمنا سامنا ہوا، آپ نے اس کی آنکھ میں تلوار ماری اور کھوپڑی سے پار نکال دی. یعنی احد کی سرزمین پر پہلا کافر مارنے والے بھی حضرت ابو دجانہ ہیں. بدر میں پہلے 2 مارے بڑے، یہاں پہ احد پہ بھی آپ نے ایک گرا دیا. اب اگلا مسئلہ سنیے گا، خصائص الکبریٰ میں حوالہ دیتا جا رہا ہوں. ابو دجانہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کی اللہ کے رسول رات کو جب میں گھر میں جاتا ہوں تو مجھے مکھیوں کی طرح آواز آتی ہے، بعض دفعہ دھواں دکھائی دیتا ہے، اور ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ میں اٹھ کے جب اس کے قریب گیا وہ دھواں آگ کی شکل اختیار کر گیا. میرے نبی نے فرمایا ابو دجانہ تیرے گھر میں جنات کا سایہ ہے، تیرے گھر میں جنات کا
بسیرا ہے. ایک تو ہمیں وہم گمان ہوتا ہے نا, ویسے ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. ہم واش روم میں جاتے دعا بھی پڑھتے ہیں, سمجھ. ایک ہوتا ہے تنگ کرنے والے, آقا وہ مجھے تنگ کرتے سونے نہیں دیتے. نبی نے مولا علی شیر خدا کو بلایا, میں نے حوالہ بھی آپ کو دے دیا. آپ نے فرمایا مولا علی میرے پاس آؤ. نبی پاک نے جنوں کے نام پر ایک خط کہہ لیں, یہ جنوں کے نام پر میرے نبی نے تعویذ لکھوایا. جو کہتے ہیں نا تعویذ یہ شرک ہے بدعت ہے, میں کہتا ہوں سوچ کے بول, اگر تیرے ہاں شرک و بدعت ہے سرکار دو عالم تو لکھوا رہے ہیں. خصائص الکبریٰ کے اندر موجود ہے, پڑھ کے جا کے دیکھ لو. آپ نے فرمایا ابو دجانہ رات کو جب تو سوتا ہے اس تعویذ کو اپنے تکیے کے ساتھ رہا. ابو دجانہ کہتے ہیں جب تعویذ لے کر گھر میں داخل ہوا وہی جن کھڑکی میں آیا. فرمایا ابو دجانہ جب سے تو حضور کا تعویذ لے کر آیا ہے اب ہمارا اس گھر میں آنا جانا ختم ہوا. وہ کہتے ہیں ابو دجانہ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں جنگوں میں فتح حاصل کی ہے, کمال ابو دجانہ کا نہیں تھا, ابو دجانہ کے بازو پر محمد عربی کا تعویذ بندھا ہوا تھا. کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, کچھ لوگ نہیں قرآن پڑھنے کے لیے لٹکانے کے لیے تھوڑی آیا ہے, آپ گلے میں لٹکا دیتے ہو. ہم کہتے جی قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے, کعبے کے پردوں میں لکھنے کے لیے آیا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے, مسجد نبوی کی دیواروں پہ لکھنے کے لیے آیا ہے. وہاں تمہیں یاد نہیں آتا کہ قرآن تو پڑھنے کے لیے مسجد کی دیواروں پہ تم نے لکھا, کعبے پہ پردوں میں تم نے لکھا. مجھے ایک مسئلہ بتا, جو بچہ 2 سال کا ڈرتا ہے اسے میں قرآن کیسے پڑھاؤں؟ تم کہتے ہو نبی نے وہ آیتیں بتائی ہیں, ورد بتایا, وظائف, میں اسے 2 سال کے بچے کو کیسے بتاؤں بیٹا یہ وظیفہ یہ پڑھ. 1 سال کا بچہ جو پڑھ نہیں سکتا میں اس کو کیسے بتاؤں؟ ہم نے 9 جامع میں کہا تعویذ کو بنائیں, دل میں پہن لے, انشاءاللہ اللہ پاک کرم کر دے گا. باقی ہمارا تعویذ میں عقیدہ نہیں ہے, یہ بھی سن لیجئے گا. تعویذ میں اگرچہ قرآن پاک ہو, ہمارا عقیدہ یہ ہے, وسیلہ یہ ہے, واسطہ یہ ہے, شفا دینے والا ہمارا رب العالمین. ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے, مدد بھی اسی کی ہے, شفا بھی اسی کی. ہم اسے واسطہ وسیلہ سمجھتے اور کچھ بھی نہیں. سمجھیں اسلام کی تیسری جنگ ہوئی ہے, بدر بھی بتا دی میں نے, عہد بھی بتا دی, جنگ یمامہ. 1,10,000 کافر, بدر میں 313 مسلمان, 1,000 کافر, عہد میں 7,000 مسلمان اور 10,000 کافر, یمامہ میں 12,000 مسلمان, 1,10,000 کافر. کیوں قادیانی بنے؟ نبی کا زمانہ تھا, نبی کے زمانے میں کیوں گمراہ ہوئے؟ اس نے آ کے آسانی دی تھی. اس نے کیا کہا تھا؟ وہ نبی تمہیں حکم دیتا ہے 5 نمازوں کا. مسلمہ نے کہا میں بھی نبی ہوں, تم میری نبوت کو مان لو, 2 نمازیں پڑھو. وہ نبی تمہیں حکم دیتا ہے زکوٰۃ ادا کرو, میں بھی حکم دیتا ہوں زکوٰۃ وغیرہ کوئی نہیں ہے. جب لوگوں نے دیکھا بڑی آسانی, آج کل انٹرنیٹ پہ مولوی بیٹھے نا, سنتے نفل نہ پڑھ, ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم بھی پیچھے پاؤ, یہ مولوی ٹھیک ہے, سادہ سودہ ہو, اچھا درس دے, میٹھا مولوی ہو, وہ مٹھاس ہی پسند ہے. اور نبی کہتے رہے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں, وہ کہتے نہیں, اس نبی کے پاس جائیں گے 2 نمازیں. ہم کہتے 3 طلاقوں سے طلاق ہو گئی, بیوی حرام ہو گئی, کہتے نا ادھر جائیں جو کہتے 3 طلاقیں 1 ہیں. 3 لتر مارو تو 3 گنتے ہیں, تو طلاقیں 3 ہوتے جناب 1 گنتے ہیں. بڑے سمجھدار ہیں. تو ہماری جناب قوم جہاں دیکھتی ہے نا آسانی, یہ نہیں دیکھتی حق کیا ہے, سچ کیا ہے. میرے نبی کا وصال ہو گیا, جب حضرت ابو بکر صدیق کی توجہ اٹھی, آپ نے فرمایا میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں, آج کے بعد ان سے ہماری جنگ ہے. جنگ کے لیے بندے تیار ہو گئے. ایک ٹولہ بنا انصار کا, دوسرا ٹولہ بنا مہاجرین کا, درمیان میں کمانڈر ہے خالد بن ولید. میں نے آپ کو پہلے بتایا جنگ کے شروع میں اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے تاکہ اگلا بندہ لڑے نا. پہلی جو ختم نبوت میں جنگ ہو رہی ہے, جیسے ہی یہ ٹولہ آگے بڑھا ایسی ان ظالموں نے وار کیا کہ جو انصار تھا وہ رک گیا, مہاجرین پیچھے ہٹ گئے. تعداد بھی تو دیکھیں نا, 1,10,000 بندہ ہے, یہاں نبی کے غلام 12,000 ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یہ بندے پیچھے ہٹ رہے ہیں, خالد بن ولید نے حضرت برا بن مالک کو بلایا, بڑا اچھا خطیب تھا. آپ
یہ جنگ ہم ہار گئے، قیامت تک بچے کہیں گے ختم نبوت پہ جنگ ہوئی تھی، قادیانی ان ظالموں سے لڑے تھے اور شکست کھا کے آ گئے تھے۔ 12,000 مسلمان ہیں۔ میں آج پھر آپ کو کہتا ہوں صحابہ کے بارے میں باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ تو جنگ یمامہ میں گیا نہیں، تیرے باپ دادا بدر میں لڑے نہیں، تیرے باپ دادا عہد میں لڑے نہیں، 7 اور 8 سال کا ماست معوض ہے، نبی کی عزت کی خاطر، نموز کی خاطر اپنے بازو کٹوا رہا ہے۔ ایک جوان بیٹی ہے مدینہ طیبہ میں، اس نے کہا بلال جنگ پہ جا تو نہیں سکتی، اپنے بال کاٹ کے دے رہی ہوں، اگر گھوڑے کی لگام ٹوٹ جائے میرے بالوں کی لگام بنا دینا۔ تو نے تو دیا ہی نہیں نا اسلام کو، تو نے فیس بک پہ دیکھا، میڈیا جو بکواس کرے نبی کے صحابہ کے بارے میں، جو بکواس کرے تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو سوچتا بھی تو نے ان کا دفاع ہی نہیں کیا، ساری زندگی تو مسلمان کو لڑتے رہے، کیا ضرورت تھی؟ بیویاں بیوہ ان کی ہوئی ہیں، بچے ان کے یتیم ہوئے ہیں، بنا بنایا ہمیں دین دے دیا، صرف اتنا کہا اب چل کے دکھاؤ۔ چلنا تو دور کی بات رہی، ہم نے ان کے اوپر تیر برسانے شروع کر دیے۔ براء ابن مالک کا خطاب سنو، یہ جنگ یمامہ میں خطاب ہو رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں مولوی تیرا خطاب بڑا سخت ہے، لہجہ بڑا سخت ہے، سن میرا سن لیتے اس کا سن لے۔ فرمایا سنو مدینے والو، آج کے بعد مدینہ بھول جاؤ، یہ تمہارا قبرستان ہے، مت سوچنا کہ ہم دوبارہ مدینے میں جائیں گے، بھول جاؤ اپنی بیویوں کو، بھول جاؤ اپنے بچوں کو، یہی تمہارا قبرستان ہے، یہی تمہاری موت ہے۔ اگلا اعلان سن مسلمان، میں کہتا ہوں نا تو صحابہ پہ باتیں کرتے بڑا آسان ہے، کر کے دکھا۔ فرمایا لوہے والا جو خود ہوتا ہے ٹوپی اتار دو، 1,10,000 بندہ کھڑا ہے، بارشوں کی قطروں کی طرح تیر آ رہے ہیں، خود اتار دو۔ اور خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ ٹوٹلی 3,000 بندہ کھڑا ہوا ہے سامنے۔ پھر فرمایا جس کے پاس زرہ ہے، لوہے والی جیکٹ ہے، وہ بھی اتار دو۔ یعنی پوری تیاری کرنی موت کی، اب مرنا ہے، لڑتے لڑتے مرنا ہے۔ تیسرا فرمایا سر پہ کفن پہن لو۔ جب یہ اعلان ہوا نا 3,000 بندوں میں سے 5 صحابہ آ گیا، یعنی کہ وہ 3,000 ہٹ گئے۔ اعلان اتنا مشکل ہے کہ لوہے والا خود ہے، سر پہ کفن ہے، تلواریں جناب نیامیں توڑ دو تلواروں کی، آپشن کوئی نہیں ہے، مرنا ہے، مار کے جانا ہے نبی کی عزت کے لیے۔ 5 بندے کون ہیں؟ عباد بن بشیر، حضرت ثابت بن قیس بن شمال، حضرت کعب بن عجرہ، براء ابن مالک، 5ویں نمبر پہ حضرت ابو دجانہ۔ اور ان 5 بندے نے ایسے لڑے اسلام کی خاطر، ایسے لڑے اسلام کی خاطر، 1,10,000 بندے اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ اوے بندہ ایک ہی کافی ہوتا ہے جو لڑنے والا ہو، جگر والا ہو، سمجھیں؟ ہزاروں کتے بلے اکٹھے کرنا یہ اوروں کی نشانی ہے، نبی کا غلام ایک ہی ہو تو ہزاروں پر کافی ہو جاتا ہے۔ اور 5 بندے اتنے لڑے، مسلمہ کذاب اپنے قلعے میں بند ہو کے کہتے پریشان نہ ہو، نبی نے خندق لڑی تھی، حوصلہ دینے کے، نبی بھی تو خندق میں بند تھے۔ ابو دجانہ نے کہا ہمیں آرام نہیں آ رہا، آج تو ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اب دیوار بند ہے، دروازہ بند ہے، اس ٹائم کوئی سسٹم بھی نہیں تھا دیوار پار کرے، کیا ہو؟ فرمایا منجنیق کا استعمال کرو یا ہاتھوں کا استعمال کر کے مجھے اٹھا کے قلعے کے اندر پھینکو۔ 1,10,000 بندہ موجود ہے قلعے میں، اور حکم کیا دی جا رہا ہے؟ مجھے اٹھا کے اس قلعے میں پھینکو۔ قلعے تک جاتے جاتے 3 شہید ہو گئے، پیچھے بچے کعب بن عجرہ، ابو دجانہ۔ ابو دجانہ کو اٹھا کے قلعے کے اندر پھینکا، آپ لڑتے رہے، آپ کے بعد کعب بن عجرہ آئے، انہوں نے لڑنا شروع کیا، حتیٰ کہ کعب بن عجرہ نے ہمت کی اور قلعے کا دروازہ کھولا، خالد بن ولید بھی اندر داخل ہوئے، باقی صحابہ بھی اندر داخل ہوئے، لیکن اتنے میں اتنی تلواریں لگی، اتنی تلواریں لگی، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں شہید ہو گئے اسی جنگ یمامہ کے۔ ہمیں صرف یہ بتایا تلوار فلاں چلاتا تھا، فلاں بہادر نہیں، ان نبی کے صحابہ نے بڑی قربانی دی ہے۔ آخری ان کے جملے وہ سن لو۔ ابو دجانہ کہتے میں جنت میں جاؤں گا تو مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں؟ آپ نے بدر لڑی ہے؟ فرمایا نا 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 نا۔ فرمایا آپ نے احد لڑی ہے؟ فرمایا نہیں۔ آپ خیبر میں، طائف میں؟ فرمایا نہیں 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 نہیں۔
فرمایا جنگ یمامہ میں فرمایا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا آج تک اس زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچا۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے، مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ کوشش کرنا نماز کے بعد ان کے لیے دعا بھی کریں گے کہ اپنی آپ نے زبان کی بھی حفاظت فرمانی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا